السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لیٹ نائٹ ہارر اسٹوریز میں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ایک اور سچا اور پراسرار واقعہ جو کہ ملتان میں ایک فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ سنتے ہیں انہیں کی زبانی۔ یہ واقعہ میری آنکھوں دیکھا ہے جو پھپھو کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت میری عمر کوئی 12 سال تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری پھپھو اپنے سسرال ملنے گئی تھی سب بچوں کے ساتھ۔ اس رات ان کی واپسی بہت دیر سے ہوئی۔ گھر تک پہنچنے کے لیے ان کا گزر ریل کی پٹریوں سے ہوا، اور اس جگہ کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ وہاں رات کے وقت ایک چڑیل دلہن کے روپ میں بھٹکتی ہے۔ میری جس کزن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس نے بہت تیز پرفیوم لگایا ہوا تھا اور بال بھی کھلے چھوڑے تھے۔ جب وہ لوگ وہاں سے گزرے تو وہ چڑیل وہیں سے میری کزن کے پیچھے لگ گئی۔ میری پھپھو کا گھر ہمارے ہی ساتھ منسلک تھا۔ اس وقت میری کزن گھر آتے ہی لائٹ بند کر کے اکیلی کمرے میں سو گئی، جس پہ میری پھپھو اور میری کزن جو کہ ان کی بڑی بہن کو تھوڑی تشویش ہوئی، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید تھک گئی ہوگی۔ کچھ دیر بعد اس کی بڑی بہن اپنے روم میں گئی جہاں میری کزن سو رہی تھی۔ اس نے چنبیلی کے تیل کی بوتل کھولی اپنے بالوں میں لگانے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس نے بوتل کھولی اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی تیز تیز سانسیں لے کر تیل کی خوشبو سونگھ رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر ایک دم بوتل بند کر دی اور جیسے ہی جانے کے لیے پلٹی اس نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن یعنی کہ میری کزن بیڈ پر بیٹھی ہے اور اسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کے مانند دہک رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کے منہ سے گھررانے کی آواز بھی نکل رہی تھی۔ وہ گھبراتی ہوئی اس کے قریب گئی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر پوچھا، کیا ہوا نورین؟ جیسے ہی اس نے پوچھا میری کزن نے اسے بازو سے سختی سے جکڑ لیا اور زور زور سے گھرانے لگی، اور ساتھ اس کی بڑی بہن بھی زور سے چلانے لگی۔ یہ چیخ و پکار جب ہمارے گھر تک آئی تو ہم سمجھ گئے شاید پھپھو کے گھر کوئی چور اچکا گھس آیا ہے۔ میرے والد صاحب نے جلدی سے پاس رکھا ہوا پستول اٹھایا اور پھپھو کے گھر کی طرف بھاگے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا ان کے قریب سے گزرا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئے انہوں نے دیکھا میری اس کزن نے اپنی بڑی بہن کو گلے سے پکڑا ہوا ہے اور چھوڑ ہی نہیں رہی۔ پھپھو بھی زور زور سے چلا رہی تھی۔ میرے والد نے آگے بڑھ کر میری کزن کے ہاتھ کو پکڑا اور چھڑانے لگے، مگر انہیں اس کی گرفت بہت مضبوط اور آہنی محسوس ہوئی۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ضرور کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ گئی ہے۔ انہوں نے کزن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ جیسے جیسے پڑھتے گئے گرفت ڈھیلی پڑتی گئی، پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کی بڑی بہن کو آزاد کروایا۔ میری وہ کزن مستقل گھررا رہی تھی۔ اسی طرح ہمارے گھر کے دیگر مرد بھی آ گئے اور میری اس کزن کو قابو کرنے لگے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور منہ سے غراہٹ نکل رہی تھی۔ سب نے مل جل کر جیسے تیسے پھپھو کی فیملی کو گھر سے نکالا اور اپنے گھر لے آئے۔ میری تائی امی نے دیکھا کہ کزن کے پیچھے ایک کالا موٹا بلّا بھی ساتھ ہی ہمارے گھر داخل ہوا۔ اس بلے کی جسامت کافی بڑی تھی، وہ دیکھ کر کافی گھبرا گئی۔ جب میری کزن کو کمرے میں بٹھایا گیا تو میری تایا اس کے پاس قرآن پاک لے کر بیٹھ گئے۔ پہلے اسے قرآن پاک کے اوراق سے ہوا دی اور پھر یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، جس سے ایک دم سے جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے منہ پر پانی ڈالنے کے بعد اسے ہوش آیا اور جب اسے بٹھایا گیا تو اسے کمرے میں موجود شیشے میں وہ چڑیل نظر آئی۔ میری کزن شیشے کی طرف اشارہ کر کے زور زور سے رونے لگی، لیکن ہم میں سے وہ چڑیل کسی اور کو نہیں دکھائی دی۔ البتہ سب سمجھ ضرور گئے تھے کہ وہ چڑیل ادھر ہی موجود ہے۔ رات کا 1 بج گیا تھا مگر وہ چڑیل ہمارے گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہمارا پورا گھر، بچے بڑے سب خوف زدہ تھے۔ اتنے میں پورے گھر کی بجلی آن آف ہونے لگ گئی، جس سے ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ پھر میرے والد صاحب نے سب کو تاکید کی کہ جلدی سے سب بآواز آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو۔ ہم سب نے ان کی بات پر فوراً عمل کیا، غرض جس کو اس وقت جو قرآنی آیات یاد تھی وہ پڑھتے گئے۔ اتنے میں گھر کا مین گیٹ زور سے کھلا اور پھر خود ہی بند ہو گیا، اور گھر کی بجلی بھی معمول پر آ گئی۔ سب اپنی جگہ خاموش اور ساکت تھے۔ کچھ دیر بعد جب سب کچھ نارمل ہونے لگا تو سب نے شکر کا سانس لیا کہ وہ چڑیل گھر سے نکل گئی۔
کزن کی حالت بھی کچھ بہتر ہوئی۔ بہرحال خوف تھا۔ وہ پوری رات گھر کے سب لوگوں کے لیے بہت بھاری تھی اور رات کوئی بھی سو نہیں سکا تھا۔ اگلے دن گھر کے سب بچے بخار میں تپ رہے تھے۔ کافی دن بعد جا کر سب نارمل ہوئے اور میری اس کزن کو ہم کچھ دن تک مولوی سے دم بھی کرواتے رہے۔ باقی ایک بات جو اس چڑیل سے متعلق اگلے دن ہمیں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ہمارے گھر سے نکل کر وہ ہمارے گھر کے پاس موجود ایک بیکری کی دکان میں چلی گئی اور وہاں جا کر دکاندار سے مٹھائی مانگنے لگی۔ جیسے ہی دکاندار نے دیکھا کہ دلہن کے لباس میں ایک بھیانک چڑیل ان کے سامنے کھڑی تھی، وہ دکاندار اسی وقت اپنی دکان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فجر کے وقت تک وہ چڑیل ہمارے علاقے میں بھٹکتی رہی اور پھر واپس اپنے ٹھکانے پر چلی گئی۔ شکریہ۔ اس واقعے میں گرلز کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ رات کے وقت کھلے بال چھوڑنے اور تیز پرفیوم لگانے سے اجتناب کریں۔ تھینک یو۔